بانی پی ٹی آئی نے غیر آئینی ترمیم ماننے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے اسد کیسر سے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پیغام دے ہم اس جنگ میں ساتھ ہیں، مل کر لڑیں گے۔ ادھر حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آصف زرداری بھی کچھ دیر میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر عجب گہما گہمی آئینی ترمیم پر چل رہی ہے۔ ملاقات میں پی ٹی آئی رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اور حامد رضا صاحب شامل تھے۔ ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں، الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے، لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے۔ انہوں نے جس کا ذکر کیا ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کی سل میں بجلی نہیں تھی۔ خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا۔ خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کے آپ پرامن رہے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، میں سب کچھ کروں گا، پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا۔ خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا اور ڈاکٹر آیا تھا، ایک ڈاکٹر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے۔ اس کا آئسولیشن میں رکھنا، اس کو کنسالٹیو کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا اور ڈاکٹر آیا تھا، ایک ڈاکٹر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے۔ اس کا آئسولیشن میں رکھنا، اس کو کنسالٹیو کنفائن میں رکھنا، اس کو چھوٹے سیل میں رکھنا ان کے آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہے، نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے۔ یہ اسٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے، اس اسٹرگل میں میرا خاندان، میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا۔ خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹرگل 27 سال تک اس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سر انجام دوں گا۔ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے، جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراپ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے، خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے۔ خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ خان صاحب 2 ہفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے اور ہماری ملاقات صرف 45 منٹ رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے 15-20 منٹ اپنی حالت بتائی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے، ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بیکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ، ابھی ہمارے 45 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی
کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی. لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، انشاءاللہ تعالی پاکستان کا پارلیمان آئین سازی کی جو ہمارا عمل ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. میرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مسلسل اس آئینی ترمیم پہ، جوڈیشل ریفارمز پہ انگیجمنٹ رہا ہے، اور شکر الحمدللہ کہ کراچی کے ہمارا انٹریکشن انگیجمنٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی 100% اتفاق جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اور اس کے کانٹینٹ کے بارے میں طے ہو چکا ہے. میں آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس موجود ہوں، میں نے مولانا صاحب سے یہ تجویز کی کہ جب کہ حکومت جلد سیشن بلا رہے ہیں، میرا خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی خود جو ہمارا آپس کا طے شدہ اگریڈ کنسنسس جوڈیشل ریفارمز کی لیجسلیشن ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے. اس لیے جتنے یہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. جہاں ہم شروع ہوئے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آئینی عدالت بنانے تھے. اب ہم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بینچ پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا کے باہر گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بانی سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں اسد کیسر، حامد رضا بھی شامل تھے. بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ ہائی اسپرٹ میں ہیں. بانی پی ٹی آئی کو 2 ہفتے تک اخبار نہیں دیا گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے حقوق کا خیال رکھا جائے. پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے، اور کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا. یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے. خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے، میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پالیٹیشنز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں. ان کے بھی وہ آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اس سے پہلے مولانا کی اہم جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، نائب وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے. اگر مولانا کسی بھی صورت حکومت کی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاسے دیکھیں صاحب. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں. لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئے گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے. ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے. اسی دوران ہم نے ملاقات کی. اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے. لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں. صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا، سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا. خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے. سینیٹرز کا نام تو بتا دیں. یہ ہے ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں تو
मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करेगी? देखिए हम आपको मौलाना साहब के साथ हम अटैच हैं, हमारी तरफ से अभी तक ना हमने नहीं किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब इसको रहेंगे, और हम तो पहले से कहते चले आ रहे हैं कि इसमें जल्दी किस बात की है। अगर आपको नहीं चाहिए था और अभी आपने जो तरमीम लेके आए उसमें 65 ईयर्स का ख़त्म होना है, तो वो बात ख़त्म हो गई कि आप किसी पर्सन के लिए कर रहे थे, फिर किस बात की जल्दी है। इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ रहेंगे। रावलपिंडी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में सिंगल कारकुन भी नहीं निकला आपका, क्या वजह? नहीं हमारे कारकुन इंशाअल्लाह ताला आपके लोग नहीं, वो हमारे कारकुन उस पार्टी पे ना मौलाना फजल रहमान पे है। हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया। अब उन्हें पीटीआई पे है कि अगर आप संजीदा हो, सियासत में संजीदा हो, तरीके इंसाफ तो नाम आपका है, मेरा नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था, फिर आपको पेश करना चाहिए था। आज तक एक पॉइंट इन्होंने सामने नहीं लेकर आए। 2 महीने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। 2 महीने के लिए क्यों इंतजार कर रहा हूं? हुकूमत तो 2 महीने से मुझे कह रहे हैं, ताना मार रहे तकरीबन कि वो तो हमारे पूरे हैं, आप हमें देर कर रहे हैं। हमारे लिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लिए, हमारा दस्तूर, हमारा आईन हमारे बड़ों का बनाया हुआ एक दस्तावेज है, हमारे लिए एक अमानत है। इसलिए मैंने ये दिन रात मेहनत किया कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम ये आईन साजी करें। और मैं चाह ये रहा हूं कि हुकूमत ये लीड ना करे, ये तासुर ना जाए कि हुकूमत का बिल अपनी जगह, मौलाना फजल रहमान साहब हमारा बिल लेकर आए, पार्लियामान जमहूरियत और हमारा आईन को बचाए, तो फिर ये हमारी सियासी फतह होगा, ये सियासी कामयाबी होगा इस पॉलिटिकल स्पेस में। अगर मैं पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आईन साजी करता हूं तो वो असल जमहूरी को कामयाबी है।